بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم الآیہ صدق اللہ العظیم یا ایہا الذین اے وہ لوگ جو آمنو ایمان لے آئے ہو انفقوا خرچ کرتے رہنا من طیبات عمدہ چیزوں کو ما کسبتم جو تم کماتے ہو۔ سورۃ البقرہ کا چوتھا مسئلہ کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ایک رکوع اس مسئلے کے اوپر ذکر ہو گیا۔ پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا خرچ کرنے کی ترغیب ارشاد فرمانے کے بعد شرائط بیان فرمائی کہ احسان نہ جتلانا، کسی کی دل آزاری بھی نہ کرنا، ریاکاری کے طور پر خرچ بھی نہ کرنا، کم دو گے تو میں ثواب زیادہ دوں گا۔ ترغیب اور شرائط کے بعد اس رکوع دوسرے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 267 سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ ایمان والوں کو 3 قسم کے حکم ارشاد فرمائے خرچ کرنے کے متعلق۔ پہلا حکم جو ارشاد فرمایا وہ یہ کہ انفقوا من طیبات، عمدہ مال خرچ کیا کرو، جو تم کماتے ہو نا اور دیکھتے ہو یہ بڑا قیمتی مال ہے، وہی خرچ کیا کرو۔ عمدہ مال، اچھا مال، یہ نہیں ہے کہ جو آپ رذیل سمجھیں، گھٹیا سمجھیں وہ خرچ کر لو۔ چلو جی اب صدقہ کر دیتے ہیں اپنے کھانے کے تو مطابق، یہ نہیں ہے، اب اس کو صدقہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا نہ، عمدہ مال جو سب سے زیادہ طیب ہو، جو خود دل کرے کھانے کے لیے، خود دل کرے استعمال کے لیے، پھر اس کو خرچ کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کی مثالیں اگر اس میں دیکھی جائیں تو بے انتہا مثالیں ہیں کہ آپ کون سا مال خرچ کرتے ہیں اور استعمال کون سا کرتے ہیں۔ ایک آج حدیث میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ حال یہ ہے کہ جب بھی صحابہ کرام اپنی کھجوروں کا باغ توڑتے تو سب سے پہلے کھجوروں کی ٹوکری لے کر حضرت محمد مصطفیٰ کے دربار عالیہ میں تشریف لاتے۔ کیوں نہ ہو، دیکھو تو صحیح، تھوڑا سا توجہ فرماؤ، اگر یہ معاملات ہمارے پاس آ جاتے تو ہم کیا کرتے؟ اللہ کے رسول کے سامنے ٹوکریاں لے کر آ رہے ہیں، اللہ کے رسول جی آپ مہربانی فرماؤ، چیک کرو، پہلا پھل توڑا ہے، رسول کی خدمت میں آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، حدیث کا کان الناس اذا رأوا به كل الثمر اول الثمر جاؤوا به الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذه رسول اللہ، کہہ دو نا
صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ پڑھنے کے ساتھ 70 سال مقبول عبادت کا ثواب ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس انصار کے ساتھ پھل توڑتے ہیں، توڑ کر پہلے خدمت اقدس حضرت محمد کی لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول پھل توڑا ہے، ابتدا کر رہے ہیں آپ سے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس پھل کو لے کر کیا کہتے ہیں، اب سنیے نا، اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سعینا وبارک لنا فی مدنا۔ اللہ کے رسول ہیں، دعا فرما رہے ہیں، صحابہ کو عمدہ مال جو توڑا ہے پہلا مال ہے، حضور کی خدمت میں آ گئے ہیں جی اللہ کے رسول نے، دیکھیے جی مال حاصل ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کے سامنے کہتے ہیں، اللہ ہمارے پھلوں میں برکت نازل فرما۔ عمدہ مال دینے کے ساتھ پھلوں میں بھی برکتیں ہو جاتی ہیں، عمدہ مال دینے کے ساتھ تجارتوں میں بھی برکتیں ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ مہربانی فرما، ہمارے پھلوں کے اندر برکتیں نازل فرما دیں۔ برکتوں والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ قرآن مقدس کا انداز، سورت کا نام سورت الملک ہے، 29واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ برکت والی ذات صرف اسی کی ہے جس کے قبضے کے اندر بادشاہت ہے۔ آگے سنو، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ برکت نازل کرنے پر بھی قادر ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آج کل حساب الٹ ہو رہا ہے، برکتوں کے لیے دوسروں کو سمجھا جاتا ہے، وہ برکات دہندہ ہیں، یہ برکتیں عطا کر دیتے، نہ وہ انسان، آپ برکتوں کا مالک ہے تو صرف اللہ ہے۔ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ابھی تک تیرا نطفہ جو ہے تیری ماں کے پیٹ کے اندر ایک جگہ کا پر پکا ہو ہی رہا تھا، اسی وقت سے برکتیں نازل کی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کی ہیں۔ سورت کا نام سورت المومنون ہے، 18واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مقدس کے اندر فرمایا، ثم جعلناہ نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت نمبر 13 اور 14 کی تلاوت کروں۔ اللہ فرماتے ہیں، ہم ہی نے تو نطفے کو ٹھہرا دیا محفوظ مقام پر۔ نطفے کو ٹھہرانا، گندے پانی کو ٹھہرانا کوئی اور ٹھہرا ہی نہیں سکتا تھا، کسی کو کوئی پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ گندا پانی کے ساتھ ہم ایسا عظیم الشان انسان بنا دیں گے۔ یہ سارے کام کرنے والے کون ہیں؟ یہ ہم ہی ہیں، اللہ، یہ ہم نے کیا ہے۔ آگے کیا فرمایا، ثم خلقنا النطفة علقة، پھر 40 دنوں کی مقدار کے مطابق، بخاری شریف کی حدیث بھی فٹ کر رہا ہوں، 40 دنوں کی مقدار کے مطابق ہم نے اس گندے پانی کو ایک لوتھڑا بنا دیا۔ فخلقنا العلقة مضغة،
پھر اس کو ہم نے 40 دنوں کی مقدار کے اندر ایک بوٹی بنا دی ہے. پھر کہ وَفَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر اس بوٹی کو ہم نے بوٹی کے اندر سے ہڈیاں نکالنا شروع کر دی ہیں. فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھانے شروع کر دیتے ہیں. فَاللَّهُ أَكْبَرُ. ایسی جگہ پر یہ کام کر رہے ہیں، نہ کسی پیر کو پتہ ہے، نہ کسی بزرگ کو، نہ کسی نبی کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے، تو صرف ہم نے ہے. آگے سننا مسئلہ آ گیا. فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ. او انسان، جس وقت تو کچھ نہیں تھا، کیسی برکتیں پیدا کی ہیں، تیرے اوپر نازل کی ہیں. تو اب مسئلہ مان لینا، برکتوں والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. پیدا نہیں ہوا تھا، پھر برکتیں بھی نازل کی. احسن الخالق، سب سے زیادہ خوبصورت طریقے سے تجھے بنا دیا ہے. اللہ اکبر. آج پیغمبر فرما رہے اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی سائنا وبارک لنا فی مدنا. اللہ جی ہمارے پھلوں میں بھی برکتیں نازل فرما، ہمارے مدینہ پر بھی برکتیں نازل فرما. اللہ اکبر کبیرہ. پورے مدینہ پر برکت نازل. آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فی سائنا، اے اللہ ہمارے ساتھ جو ہیں جن کے ساتھ ہم کھجوروں کو مابتے ہیں، ان میں بھی برکت نازل فرما. اللہ جی جن بوریوں کے اندر ہم ڈالتے ہیں یا اللہ ان میں بھی برکت نازل فرما. آگے سنو حدیث پاک، سنو تو صحیح. او عمدہ مال مل رہا ہے، پہلا مال مل رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام دعائیں فرمانے لگ گئے. آگے سنو سبحان اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قال اللہم ان ابراہیم عبدک و خلیلک و نبیک انی عبدک و نبیک. اے اللہ جی تیرے ایک ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر گزرے ہیں، تیرے بندے تھے، تیرے نبی تھے، تیرے خلیل تھے. یا اللہ میں بھی تیرا بندہ ہوں اور تیرا نبی ہوں. عجیب بات ہے. آگے کیا فرمایا؟ وہ تیرے بندے تھے اے اللہ، میں بھی تیرا بندہ نبی ہوں. آگے فرماتے ہیں اللہ کے رسول سبحان اللہ کیا بات ہے. فرمایا انہو دعاک لمکہ وانی ادعوک للمدینہ بمثل ما آتاک لمکہ ومثلہ معہ. اے اللہ جی وہ تیرے جو ابراہیم خلیل تھے، انہوں نے مکہ کے لیے دعائیں مانگی ہیں اور میں مدینہ کے لیے دعائیں مانگ رہا ہوں. انہوں نے مکہ کے لیے دعائیں مانگی ہیں. سورت کا نام سورت البقرہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور پہلا پارہ ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ دعا مانگ رہے ہیں. آیت نمبر 126 فرمایا اذ قال ابراہیم رب اجعل هذا بلدا آمنا. اے پیغمبر وہ زمانہ بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے دعا فرما رہے تھے. سنو سارے پیغمبر مانگتے ہیں تو کس کے ہیں؟ تھوڑا سا بول پڑھو، یہ سستی والی چادر اتار دو تاکہ سبق میں آپ بھی شریک ہو جاؤ. سارے پیغمبر مانگتے ہیں تو صرف کس کے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ
برکتیں امن والا شہر بنا دے اس مکہ کو. فرمایا کہ وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ جی اس کے رہنے والوں کو بھی رزق عطا فرما دے اور برکت نازل فرما دے. یا اللہ کن کو دینا ہے؟ من آمن باللہ والیوم الاخر، جس انسان نے اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اللہ جی ان کے لیے رزق عطا فرما دیں. ابراہیم سے نا شرک والوں سے بڑی نفرت تھی، اس لیے فرما رہے ہیں یا اللہ جو ایمان لے آئے ہیں صرف ان کو رزق عطا فرما دے اور برکت دے. اللہ نے فرمایا وہ میرا پیغمبر ایسا نہ کرو، کیونکہ میرا تو قانون ہے ابراہیم بھی مانگے گا تو کم مانگے گا، آخری نبی بھی مانگے گا تو کم مانگے گا. ہر انسان کم مانگتا ہے اور میں زیادہ دیتا ہوں. وقال اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اے پیغمبر جی من کفر فامتعہ قلیلا، یہ رزق والی بات میں کافروں کو بھی دے دوں گا، ان کو بھی نفع اٹھانے کے لیے تھوڑی سی مقدار تھوڑی سی مدت دے دوں گا. ثم نضطرہ الى عذاب النار، پھر ہم مجبور کر دیں گے جہنم کے عذاب کی طرف اور پھر لے کے آ جائیں گے. آج پیغمبر فرما رہے ہیں اللہ جس طرح ابراہیم تجھ سے برکتیں مانگ کر گئے مکہ کے بارے میں، آج میں تیرا نبی مدینہ کے بارے میں برکتیں مانگ رہا ہوں. اور کتنی واہ جی واہ کتنی مانگ رہا ہوں، اپنی بات نہیں کر رہا، حضور کی بات وہی الفاظ سنا رہا ہوں. مثلی جتنی برکتیں آپ نے مکہ میں اتاری ہیں یا اللہ اتنی برکتیں ادھر مدینہ میں بھی اتار دیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اتار دیں. ٹوکرا سامنے ہے اللہ کے رسول علیہ السلام. ثم يدعو اصغر ولد له فیعطی ذالک الثمر، چھوٹا بچہ جب سامنے آتا اللہ کے رسول سے کہ تو برکتوں کی ابتدا کرتے چھوٹے بچوں سے اور ان کو پہلے کھلا دیتے، مسئلہ سمجھا دیتے. اے امت ان بچوں کی وجہ سے برکتیں ہونی ہیں، ان بچوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے اندر فراوانی میں دیتا ہے. یہ نہیں ہے کہ دو بچے وہی اچھے، یہ نہیں ہے کہ دو بچے بس وہی اچھے. کیا کریں جناب صرف انہی کے لیے ہم کما سکتے ہیں، کیا کریں جناب اس کے بعد نہیں ہونے چاہیے بچے، کیسے کمائیں گے؟ اے انسان دے قرآن پاک حالہ قدرتی طور پر کھول گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت کا نام سورت بنی اسرائیل 31 نمبر آیت 15واں پارہ، فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اے لوگوں اپنی اولاد کو نہ قتل کرو صرف اس وجہ سے کہ ہم روزی کیسے دیں گے. آپ نے روزی نہیں دینی، روزی کا ڈر نہیں کرنا چاہیے. کیوں اللہ کون دیتا ہے؟ فرمایا نحن نرزقهم وإياكم، ہم پہلے ان کو روزی دیتے ہیں اور انہی کی وجہ سے وإياكم تمہیں روزی دیتے ہیں. آج کل کا کیا زمانہ نکلا گیا، بس جی بس مہربانی بچے زیادہ نہیں کرنے، آبادی زیادہ اور یہ پاکستان کم ہو جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. سمجھایا کیا ہے؟ عمدہ مال دینے والے کے لیے اللہ کے رسول برکتوں کی دعا کر رہے ہیں، اس لیے ہر کسی کو عمدہ مال دینا چاہیے. کل انشاءاللہ حضرت ابو ہریرہ کے اوپر ایک برکت نازل ہوئی، وہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے. آخر دعوانا